عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطع بتته۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میں الرحمن ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ کون ہے جو رشتوں سے خالی ہو؟ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک چاروں طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ پھر ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر فرمایا ہے، جس کو ہم رشتہ داری کہتے ہیں۔ فلاں سے رشتہ داری ہے، فلاں سے رشتہ داری ہے، فلاں سے رشتہ داری ہے۔ یہ رشتہ داری اور اس کے فطری تقاضے اور اس کے حقوق، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الرحمن ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اس رحم کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام میں نے اپنے الرحمن نام سے نکال کر رکھا ہے۔ رحم جو ہے رحمان کا ہی مادہ ہے، یہ رحم اسی رحمان کے لفظ سے ہی بنا ہوا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ اور اس کے اسم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اس تعلق کو آگے بتایا کہ جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اور اللہ جل شانہ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا اعلان ہے کہ وہ اس کو جوڑے گا، یعنی وہ رحمان کے ساتھ جوڑ گیا، اس کو اللہ اپنے ساتھ جوڑیں گے، اپنے فضل کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی رحمت کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی غیبی مدد اور نصرت کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی خاص کرم نوازی کے ساتھ جوڑیں گے۔ اللہ جل شانہ کی عنایات، خاص الخاص عنایات اس کے اوپر وہ برستی رہیں گی۔ اس کا لنک، اس کا تعلق، اس کا رابطہ، اس کا قرب اللہ جل شانہ کی ذات سے قائم رہے گا۔ صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتے ناطے کے جوڑے رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ سے جوڑا رہے گا۔ اور من قطع بتته، اس کے برعکس جو قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا، رشتے ناطے کو خاطر میں نہیں لائے گا،
چھوٹی چھوٹی انبن کی وجہ سے اتنا بھاری بھرکم رشتہ چھوڑ دیا. غصہ کیا آیا کہ سب کچھ ایک طرف پھینک دیا. تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ سوچو کہاں سے ٹوٹ رہے ہو اور شیطان تمہیں کہاں سے کاٹ رہا ہے. قرابت کے ان حقوق کو پامال کرے گا جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائے ہیں، انسان کی فطرت میں رکھے ہیں. مجھے سمجھانا نہیں پڑے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ تیسرا آ کے مجھے کوئی سمجھائے یہ تمہارا بھائی ہے. اس کا بھائی ہونا، بھائی ہونے کے ناطے کا تعلق، بھائی کے ساتھ ایک انسیت، یہ میری بہن ہے، بہن کے ساتھ ایک تعلق، یہ میری فطرت میں رکھا ہوا ہے. یہ میری امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرا بانجا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا چچا ہے. یہ سارے رشتے ناطے اور ان کے تقاضے اور ان کے حقوق وہ میری جبلت، میری فطرت میں رکھے ہوئے ہیں اللہ نے. تو جو ان فطرت میں رکھے ہوئے ان تقاضوں کو توڑے گا اور اپنے شفقت سے، اپنی محبت سے، اپنی رحم دلی سے، اپنے ترس سے اس رشتے کو محروم کر دیا، اس پہ ترس نہیں کھا رہا، تو اللہ جل شانہ اپنے قرب اور اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیں گے. تم نے بہن کو، تم نے بھائی کو، تم نے چچا خالو کو، تم نے ان رشتہ داروں کو اپنی شفقت اور رحمت اور محبت اور انسیت سے محروم کر کے گویا کہ اجنبیت کا طریقہ اختیار کیا، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تم ان کے خالق تو نہیں ہو، نہ تم ان کے رازق ہو کہ تمہارے بغیر وہ جی نہیں سکیں گے. ان کا روزی رساں اللہ ہے، ان کو روزی پہلے بھی اس نے دی ہے، آگے بھی وہ روزی دے گا. تمہارے اس قطع تعلقی کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اپنے سے توڑ دیا. اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، من قطع بتو. تم سریا سے ٹوٹ کر تو کہاں گر جاؤ گے؟ سوچو. آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. آدمی سوچتا نہیں ہے اپنا نقصان کتنا کر جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اپنا نقصان نہ کروں، آپ کیا ساری دنیا مل کر میرا نقصان نہیں کر سکتی. اور اگر میں اپنا نقصان کروں گا، آپ کیا ساری دنیا مل کر مجھے نقصان سے نہیں بچا سکتی. میرا نفع اور میرا نقصان اللہ نے باہر نہیں رکھا، میرا نفع اور میرا نقصان میرے اندر رکھا ہے. تین طلاق دے دی، لڑائی کھڑی کر دی، جھگڑا کھڑا کر دیا، اور اس کی وجہ سے کہاں کہاں تک شیطان لے گیا، تو نقصان کس کا ہوگا اور کس کا ہوا؟ اتنی اونچی راتیں، یہ تاک راتیں، لیلۃ القدر، یعنی اللہ کی عطاؤں کی انتہا ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہے، چند گھنٹے کی. اس کو اللہ جل شانہ 1000 مہینوں سے بڑھا چکے ہیں. یہ اللہ کی کتنی عطا ہے، سوچ نہیں سکتے. 84 سال سے بھی بھاری ہو چکی ہے یہ رات. اللہ کی عطاؤں سے ایسی لبریز ہے، لیکن اس سے اللہ ناراض ہے جو قطع رحمی والا ہے. اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. جہاں کسی کو رونا نہیں، رونے کی شکل بنائی، اللہ نے اپنے دریائے رحمت سے اس کو پاک اور صاف اور معاف کر دیا. لیکن قطع رحمی کرنے والا اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے محروم. رشتے ناطے ٹوٹے پڑے ہیں. ان مبارک گھڑیوں میں ہم اپنے دلوں کی صفائی اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس سینہ اطہر جس کی وسعتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ سینہ اطہر کیا وسعتیں تھیں اس میں، جو مشرکین اور دشمنوں کے لیے خیر خواہی سے بھرا ہوا تھا، اور طائف میں پتھر کھا کر اور لہو لعان ہو کر بھی اللہ کے سامنے ان کے عذر بیان کر رہا ہے کہ اللہ ان کو پتہ نہیں، جانتے نہیں۔ ہم اس سینہ اطہر کا کوئی ذرہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے بھی وسعت ظرفی عطا فرما۔ وہ تو مشرکین اور دشمنوں کے لیے خیر خواہ ہیں، محبت کے جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ہوں کہ اپنوں سے ہی لڑائیاں کھڑی کر رکھی ہیں، میں ہوں اپنے ہی چچا ماموں خالہ بھائی بہن ان سے رشتے ناتے سارے میرے دھرم برم ہیں، تو میں خود سوچوں میرا ان سے کیا تعلق رہا۔ شنیدم کے مردان رائے خدا، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، شنیدم کے مردان رائے خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کئی میسر شودی مقام کے بعد دو ستانس گرفت و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کا بھی دل پریشان نہیں کرتے۔ تجھے یہ مقام کیسے ملے کہ تیرا تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ختم ہو رہا؟ تو اللہ جل شانہ ہمیں وسعت ظرفی نصیب فرمائے، صلہ رحمی نصیب فرمائے، بڑے چھوٹے کی تمیز نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک یہ محبتیں تقسیم کر کے جا رہا ہے، یہ ماہ محبت، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ محبت سحریوں اور افطاریوں کے ذریعے سے دوسرے کے منہ میں کھجور ڈالیں، آپ افطاری کر لیں۔ من فطر صائما یغفر له، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ سحریاں تیار کی خواتین نے، یہ افطاریاں تیار کی، یہ آپ اس کی محبتیں ہیں، ایک دوسرے کو شربت پلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے افطاریوں کے دسترخوان لگ رہے ہیں۔ یہ مہینہ محبتوں کا، اور یہ دین محبتوں کو عام کرنے والا اللہ کا رحمت والا دین ہے۔ اتنی مخلوق نکلی ہوئی ہے باہر، لیکن کوئی سیکورٹی کے مسائل نہیں، کوئی کشیدگی نہیں۔ محرم میں تو پتہ نہیں کیا کچھ طوفان آ جاتا ہے، لیکن کوئی یہاں آج کشیدگی نہیں، کوئی سیکورٹی کے مسائل نہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں۔ یہ دین کی علامت ہے، اللہ کے دین کی رحمت کے یہ اثرات ہیں، تو ہم ان کو جذب کر کے ہم بھی سراپا مجسم پیکر رحمت بن کر اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جڑنے والے بنے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے، اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا اور میں تو اس سے اپنی معافی کا طلبگار ہوں۔ روزانہ کا یہ ہمارا معمول بنے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، زمین والوں پہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اب یہ تنگ دلی دور ہو کر وسعت دلی نصیب ہو، اس کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ سبحانك اللهم